ناظرین آج ہم بات کریں گے روحانی علوم یا اسپرچول سائنسز کے اوپر۔ ناظرین ٹیلی پیتھی کے تجربات، نتائج اور مشقوں کو عوام الناس میں بہت زیادہ پذیرائی حاصل ہے۔ یہ سری علوم کی ایک ایسی شاخ ہے جس پر خانقاہوں میں کام کیا جاتا ہے، اس لیے اس کی حامل شخصیات اپنے آپ کو نمایاں کرنے یا اس کے حصول کا دعویٰ نہیں کرتی۔ جدید سائنس میں انسانی دماغ پر اب تک جتنی تحقیق ہو چکی ہے وہ اس کی صلاحیتوں کا 0.01% بھی نہیں ہے۔ میڈیکل سائنس کے مطابق دنیا کے ذہین ترین آدمی کے دماغ کے تقریباً 350 سیلز چارج ہوتے ہیں، جبکہ دماغ کے اندر 12 کھرب سیلز ہیں۔ یہ سیلز برقیروں سے چارج ہوتے ہیں۔ یہ الیکٹریسٹی یا برقیروں کہاں سے آتی ہے اور پیدا ہوتی ہے؟ جدید علوم اس پر قیاس آیاؤں کی حد تک واقف ہیں۔ روحانی سائنس کے مطابق اطلاعات بذات خود برقیروں ہیں اور انسان کے اندر زندگی کے تقاضوں کو متحرک کرتی ہیں۔ اطلاعات کا منبع یا سورس یا مخزن جدید سائنس کی روح سے اس پر کوئی تحقیق ابھی تک ایسی سامنے نہیں آئی جسے ہم بہت زیادہ مستند کہہ سکیں۔ انسان کے اندر اگر اطلاعات آنی بند ہو جائیں تو برقیروں بھی بند ہو جائے گی اور موت واقع ہو جاتی ہے۔ کائنات لہروں کے جال کے اندر بند ہے جو برقیروں یا اطلاعات کو ہر زیرو یا غیر زیرو کے اندر منتقل کرتی ہے۔ اگر یہ منتقلی بند ہو جائے تو انسان سمیت ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ اطلاع جب انسان کے دماغ میں داخل ہوتی ہے تو 5 حواس میں تقسیم ہو جاتی ہے اور حواس ان اطلاعات کو الگ الگ حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں جن کو تصوف کی زبان میں منقسم حواس کہتے ہیں، جس میں نمبر 1 دیکھنا، نمبر 2 سننا، نمبر 3 چکھنا، نمبر 4 سونگنا، نمبر 5 محسوس کرنا شامل ہیں۔ یہ 5 حواس ایک ہی برقی رو یا اطلاعات سے کام کرتے ہیں، لیکن ان کا میڈیکل فنکشن الگ الگ ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح بلب، ٹیوب، فریج، ایئر کنڈیشنر، ٹیلی ویژن کا میکینیکل فنکشن الگ الگ ہوتا ہے، لیکن سب کے اندر بجلی، کرنٹ یا الیکٹریسٹی ایک ہی ہوتی ہے۔ انسانی جسم میں آنے والی برقی رو یا الیکٹریسٹی چونکہ جسم کے مختلف حصوں میں تقسیم ہو کر کمزور ہو جاتی ہے، جس سے حواس کی رفتار محدود ہوتی ہے۔ میڈیکل سائنس انسان کے اندر 0.7% یا ملی وولٹیج کی مقدار بتاتی ہے۔ اگر کسی طرح انسان کے اندر اس کی مقدار بڑھ جائے تو انسان کے نہ صرف حواس کی رفتار بڑھ جاتی ہے بلکہ اس کی جسمانی، ذہنی اور روحانی صلاحیتوں کے اندر بھی بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ برقیروں میں اضافے سے ذہنی کائناتی روشنیاں داخل ہو کر ان مخلوقات اور اجسام کا مشاہدہ کرتی ہے جو مادی طرزوں میں ممکن نہیں ہے۔ برقیروں میں اضافے کا روحانیت کے اندر صرف ایک ہی طریقہ جس کو مراقبے کا نام دیا گیا۔ مراقبہ کرنے سے جب حواس ایک نقطے پر مرکوز ہوتے ہیں تو برقی کی جو جسم کے اندر تقسیم ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جتنا زیادہ انعماق و ارتکاز بڑھتا ہے اسی مناسبت سے برقیروں کی طاقت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ حواس کے اندر برقیروں کی تقسیم کا عمل بند ہو جاتا ہے اور وہ مادی جسم سے ہٹ کر کام کرنے لگتی ہے، جس کو تصوف کی زبان میں غیر منقسم حواس کہتے ہیں۔ جسم کے اندر جتنا زیادہ برقیروں کا ہجوم ہوتا ہے یا سپارکنگ ہوتی ہے، اس کا ٹکراؤ یعنی اورا سے جسم کے گرد رنگوں کا حالہ بھی وسیع ہونے لگتا ہے۔ مراقبے کے 3 درجے ہیں: غنود، ورود اور شہود۔ جب کوئی انسان مراقبہ کرتا ہے تو تمام حواس ایک ہی رخ پر سفر کرنے لگتے ہیں، ظاہر سے منقطع ہونے کے بعد باطن میں داخل ہو جاتے ہیں۔ چونکہ اطلاعات یا برقی روح سب سے پہلے باطن میں ہی داخل ہو کر مظاہراتی دنیا کے خد و خال اپناتی ہے، لیکن جیسے ہی توجہ یا حواس مظاہراتی دنیا سے قطع تعلق کر لیتے ہیں تو دماغ کے حصے سیریبلم، فونٹل، تھالامس اور برین یعنی لیوبز میں صحت افزا سسٹم تحریکات شروع ہو جاتی ہیں اور دماغ کے اندر ایسے کیمیکل بننا شروع ہو جاتے ہیں جو ذہنی اور روحانی صلاحیتوں کے متعلقہ سیلز کو چارج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ خصوصی طور پر ڈوپامن، آکسیٹوسن، سیروٹونن اور ٹوسن، اینڈورفنائن وغیرہ دماغ کی کارکردگی میں اضافہ کرنے لگتے ہیں۔ دراصل مراقبہ غنود اور ورود کی حالت میں نان ریپڈ آئی موومنٹ کے انتہائی درجے میں داخل ہو کر شہود کے مقام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس حالت کو ریپڈ آئی کہتے ہیں۔ میڈیکل سائنس میں اس کا یہی نام رکھا
میڈیکل سائنس کے مطابق یہ انتہائی گہری نیند کا وہ درجہ جہاں خواب نظر آتے ہیں اور انسان اپنے مادی جسم سے بالکل آزاد ہو جاتا ہے، لیکن مراقبے کی مشق میں مہارت کے ساتھ شہود کے درجے میں جا کر نہ صرف مادی جسم کا احساس رہتا ہے بلکہ خواب کی دنیا یا ماورائی اور غیبی دنیا کا مشاہدہ بھی ہوتا رہتا ہے۔ جب دماغ اس درجے پر پہنچتا ہے تو برقی رو کی رفتار اور طاقت اتنی تیز ہو جاتی ہے جہاں سے کائنات کا نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ اس مقام پر برقی رو نور کے درجے پر داخل ہو جاتی ہے اور اس سے متحرک ہونے والے حواس نورانی کہلاتے ہیں۔ ان حواس سے نہ صرف انسانوں سے بغیر مادی وسائل سے گفتگو ہوتی ہے بلکہ جنات اور فرشتوں سے بھی ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ یہ ٹیلی پیتھی کا سب سے بلند ترین درجہ سمجھا جاتا ہے۔ نورانی حواس کے اندر مزید گہرائی اور ترکاز توجہ سے یہ حواس تجلی کے حواس میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور ان حواس سے کشف و الہام اور قوت القاء کی صلاحیتیں متحرک ہو کر صفات خداوندی سے متعارف کراتی ہیں۔ مراقبے کے ذریعے ٹیلی پیتھی کی صلاحیت اگلے درجے میں جا کر غیب و شہود کی دنیا میں داخل ہو جاتی ہے، جبکہ اس کے علاوہ شمع بینی، دائرہ بینی، شمس بینی، آئینہ بینی اور دیگر مشقیں یا طریقے محدود نتائج پیدا کرتے ہیں جس سے ذہنی، جسمانی اور نفسیاتی پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان کا علاج تکلیف دہ عمل ہے۔ روحانیت علوم کی تاریخ گواہ ہے کہ مراقبے کے ذریعے کسی بھی انسان یا سالک کو کوئی نقصان نہیں پہنچا بلکہ ذہنی، جسمانی اور روحانی صلاحیتوں میں اضافہ ہی ہوا ہے۔ مراقبہ انبیاء کرام کی سنت ہے اور علوم روحانیات میں سے اس کے علاوہ کوئی بہتر طریقہ نہیں۔ جو سالک کو اللہ کے قریب کرتا ہے، نماز، روزہ اور قرآن میں تفکر مراقبے کی بلند ترین اقسام ہیں۔ اور ناظرین، آپ کو پتہ ہے میں نے بہت ساری بات آج ٹیلی پیتھی کے حوالے سے کی ہے اور ٹیلی پیتھی کے حوالے سے سسپینس ڈائجسٹ میں ایک پورا ناول چھپتا رہا ہے بہت عرصہ، دیوتا کے نام سے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اسے محی الدین نواب لکھتے تھے۔ محی الدین نواب اب اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن وہ ٹیلی پیتھی کے نام سے ایک ناول لکھ کر جس کی تقریباً 57 جلد ہیں اس کو امر کر چکے ہیں، اور اسی بات نے میری 2-3 دن پہلے ان کی تصویر میری نظر سے گزری اور ان کا یہ کارنامہ جو کہ ہم لوگ بھی ٹیلی پیتھی کسی دور میں پڑھتے رہے ہیں، جو ان کا ناول تھا دیوتا کے نام سے، اس میں تو میں نے آج کا پروگرام اسی حوالے سے ٹیلی پیتھی پہ فوکسڈ کیا ہے۔ لیکن ٹیلی پیتھی روحانیت میں کیا درجہ اور مقام رکھتی ہے میں نے اس پر گفتگو کی ہے۔ امید ہے اس سے آپ کو بہت ساری معلومات مراقبے، ٹیلی پیتھی اور جو ہے اسپریچول سائنسز کے حوالے سے ملی ہوگی۔ انشاءاللہ اس حوالے سے کچھ اور پروگرام آپ کے سامنے لے کر آؤں گا جس میں آپ کو بہت ساری باتیں جو ہیں وہ پتہ چلیں گی اور آپ روحانیت کو سمجھنے میں آپ کو وہ معاون ثابت ہوں گی۔ بہت شکریہ۔